السلام دختر خیر الورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خداوند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ نعمت ایمان کے ساتھ شہزادی مصطفیٰ، بانو مرتضیٰ، ام سید الشہداء، مادر حسن مجتبی، سیدۃ النساء السیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی دہلیز نور پر ہمیں جاروب کشی کی سعادت ہے، اور آپ کے تذکار حسین اور ذکر جمیل کی اس بزم کے اندر یہ فقیر اور آپ سب موجود ہیں۔ آج پہلی بار اپنے اس چینل پر فقط اور فقط اخلاص کے پیش نظر میں یہ بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ مجلس الفقہ الاسلامی کے معزز اراکین حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب رضوی، حضرت علامہ سید محمد ظفر اللہ شاہ صاحب، مفتی محمد شمس الہدا مصباحی صاحب، مفتی محمد انصر القادری صاحب، مفتی محمد ایوب اشرفی صاحب، حضرت علامہ صاحبزادہ دلشاد حسین قادری صاحب، مفتی محمد اختر حسین القادری صاحب، ڈاکٹر ممتاز صدیدی صاحب، ڈاکٹر منیر حسین الازہری صاحب، ڈاکٹر ساجد الرحمن صاحب، ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب، حضرت علامہ مفتی ثاقب شامی صاحب کی بھرپور محنتوں اور کاوشوں کے نتیجہ میں آج انشاءاللہ العزیز حجت الاسلام سید السادات حضرت علامہ سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ اور ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کی ملاقات ہونے والی ہے۔ پہلی بار میں سوشل میڈیا پر اس خبر کے ساتھ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں اور یہ التجا اور التماس کر رہا ہوں کہ آپ سبھی مسلک اہل سنت والجماعہ کا درد رکھنے والے اور غم کھانے والے صدق کے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کریں، التماس کریں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں کہ پروردگار عالم اس مجلس کو اور اس میٹنگ کو خوشگوار رکھے، اور جس کرب، جس غم، جس دکھ، جس تکلیف، جس مصیبت کے اندر امت مسلمہ بالعموم اور مسلک اہل السنت والجماعہ بالخصوص مبتلا ہو گیا ہے، اس ابتلا سے اللہ تعالیٰ اسے باہر نکالے۔ میں تشبیہ بلیغ کی صورت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ تشبیہ بلیغ میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ آج مسلک اہل سنت والجماعت کا لاشا بے گور و کفن اس ظلم و تعدی کے میدان کربلا میں پڑا ہے، اور کوئی اس کی حالت زار پر رحم کھانے والا نہیں ہے۔ ایسے میں مجھے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راضیہ مرضیہ سیدہ کائنات کی لخت جگر نور نظر بنت علی السیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ استغاثہ یاد آ رہا ہے۔ میں حصول برکت کے لیے اور اس کے انوارات اور فیوزات سے استفادہ کے لیے
اور ان کی دہلیز نور پر اپنا کشکول حیات دراز کیے ہوئے خیرات مانگتا ہوا آپ کی ان کلمات کو دہرانے لگا ہوں، اور ان کلمات کو تشبیہ بلیغ کے طور پر میں موجودہ صورتحال پر منطبق کرنے والا ہوں۔ سیدہ کی صاحبزادی لخت جگر نور نظر جب دوسرے دن میدان کربلا کے قریب سے گزری اور سیدہ کی آنکھوں نے جو میدان کربلا کا نقشہ دیکھا، پھر سیدہ کی صاحبزادی کھڑی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، حیدر کرار، شیر غفار کی لخت جگر نور نظر صاحبزادی کھڑی ہو گئی۔ ایک بہن کھڑی ہو گئی تھی، ایک بیٹی کھڑی ہو گئی تھی، ایک پھوپھی کھڑی ہو گئی تھی، جس نے اپنے سامنے اپنے بھائی کو دیکھا تھا، اپنے بھتیجوں کو دیکھا تھا، اپنے بھانجوں کو دیکھا تھا، جس کیفیت میں دیکھا تھا، جس حیت میں دیکھا تھا، جس صورت میں دیکھا تھا۔ میرے پاس وہ جگر نہیں، میرے پاس وہ دل نہیں، میرے پاس وہ زبان نہیں کہ میں وہ منظر کشی کر سکوں، اور میرے پاس اتنی سکت بھی نہیں کہ میں سیدہ کے ان کلمات کا ترجمہ کر سکوں، مگر میں 2 بار ان کلمات کو دہرانے والا ہوں، اور اپنے سامعین سے، سامعات سے، ناظرین سے، ناظرات سے، اپنے بزرگوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے اور اپنی بیٹیوں سے یہ درخواست کرنے والا ہوں کہ اپنے قرب و جوار میں کسی عالم دین سے، کسی صاحب درد سے، کسی درد سوز کے اندر مبتلا رہنے والے سے اس کا ترجمہ ضرور کروا لینا۔ یہی کچھ آج جسد ملت اسلامیہ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہی کچھ آج مسلک اہل سنت والجماعت کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ مجھ میں تو طاقت نہیں کہ میں ان کلمات کا ترجمہ کر سکوں، مگر اپنی نگاہوں کے سامنے میدان کربلا کو لائیں اور وہاں کا منظر جو آپ نے علماء سے سن رکھا ہے، اس منظر کو لائیں۔ بس ایک جملہ کہتا ہوں، ان ظالموں نے اپنے مردوں کو دفنا لیا تھا، اور ذریت مصطفیٰ علیہ تحیت و صلاح بے گور و کفن میدان کربلا کی تپتی ریت پر پڑی تھی۔ سیدہ زینب وہاں پر کھڑی ہو گئی، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ کلمات کہے جس کو تاریخ نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ میں ان کلمات کے انوارات کے حصول کے لیے، ان کلمات کے برکات کے حصول کے لیے، ان کلمات کو استغاثہ کے طور پر پیش کرتے ہوئے 2 بار دہرانے لگا ہوں۔ سیدہ کائنات نے وہاں کھڑے ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر لیا، اور سیدہ نے یہ کلمات کہے تھے، یا محمدہ، یا محمدہ، صلی علیک اللہ وملک السماء، ھذا حسین بالعراء، مزمل بالدماء، مقطع الاعضاء، یا محمدہ، وبناتک سبایا، وذریتک مقتلۃ تصفی علیہ الصبا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کلمات کہے تھے۔ مجھ میں نہیں سکت کہ میں ان کلمات کو پھر دہرا سکوں۔ میں اپنے وعدہ کے مطابق جو آپ سے وعدہ کیا تھا، آج
ایک روایت عرض کرنے والا ہوں، جو روایت مشکات المصابیح کے حوالے سے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے والا ہوں، اور یہ روایت بھی متفق علیہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث میں سب سے قوی، سب سے معتمد، سب سے مستند، سب سے مضبوط وہ روایت ہوتی ہے جو متفق علیہ ہے۔ میرے سامنے اس وقت مرقات المفاتیح ہے، جو ملا علی قاری علیہ الرحمہ کی تصنیف ہے۔ اس کی کتاب المناقب ہے، باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم ہے۔ اس کی جلد 11ویں ہے، صفحہ نمبر 299 یعنی 289 ہے۔ حدیث پاک کے کلمات یہ ہیں: وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، کننا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہ، فرماتی ہے کہ ہم تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ ہائے زیست، شریکہ ہائے حیات آپ کے قدمین شریفین میں حاضر تھی۔ اور یہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الوداع ہونے والے ایام تھے۔ میرے آقا اس منصہ شہود سے نکاح بوڑھنے والے تھے۔ آپ فرماتی ہیں فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ، اس دوران جب ہم تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر تھی، سیدہ تشریف لے آئی، اور ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے جب نام دیکھا شہزادی رسول کا، زوجہ علی المرتضیٰ کا، ام سید الشہداء کا، مادر حسن مجتبیٰ کا، تو آپ فرماتے ہیں، ملا علی قاری فرماتے ہیں، رویہ انما سمیت بہا لأن اللہ فطمہا وذریتہا ومحبیہا عن النار، فاطمہ کا معنی ہے بچانے والی، اور یہ نام اس لیے ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی ذریت و اولاد کو اور اپنی محبت رکھنے والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے والی ہیں۔ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک پر تشریف فرما ہے کہ سیدہ آ گئی۔ اللہ اکبر! سیدہ تشریف لے آئیں، تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے تشریف لے آئیں۔ اور ملا علی قاری فرماتے ہیں فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي، سیدہ کائنات پیدل تشریف لائی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے ما تخفا مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر! ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہے کہ سیدہ جب آئیں تو چلنے کے انداز میں مصطفیٰ کا چلنا تھا، قدم مصطفیٰ کریم کی طرح اٹھا رہی تھی، میرے آقا کی طرح چل رہی تھی، قدم اٹھانے میں، چلنے میں، قدم رکھنے میں میرے آقا کی طرح تھی۔ اور اس وقت ترمذی کی شمائل میری نگاہوں کے سامنے آ گئی ہے کہ میرے آقا کا چلنے کا انداز کیا تھا۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے 2 صفحوں کے بعد ایک اور روایت اسی مقام پر بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसी पर बात ख़त्म हो जाएगी। मगर दोस्तों, साहिबों, एक एक लफ्ज़ मोहब्बत से लबरेज है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि इस दौरान फरमाती हैं, मा रअयतु अहदन अशबह सिमतन व दल्लन व हदियन व हदीसन बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी क़ियामिहा व क़ुऊदिहा मिन फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाती हैं हसर के अंदाज में, बहुत सारे लोगों को ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के अनवारात नसीब हुए थे, फयूजात नसीब हुए थे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मगर मेरी निगाहों ने जिंदगी के हर जाविये में, जिंदगी के हर उसलूब में, जिंदगी की हर नहज में, जिंदगी के हर तरीक में, जिंदगी की हर डायमेंशन में, चलने में, फिरने में, खाने में, पीने में, सोने में, जागने में, उठने में, बैठने में सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बढ़कर ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाबे कोई नहीं देखा। सैयदा ज़हरतुल मुस्तफ़ा जो थी, और मैंने कल अर्ज किया था कि इसकी नज़ाकतें, इसकी तरावतें, इसकी हलावतें, इसकी नफासतें, इनकी तहारतें, इनका तक़द्दुस, इनका तकर्रुम, इनका तअज़्ज़ुम, इनका इजलाल, इनका जमाल, इनका जलाल, ये ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवारात का आईना था, का गम्बाज था, अक्कास था। यूँ समझ लीजिए कि आफ़ताबे नबूवत मुस्तफ़ा के सामने एक आईना था, जिस आईने में आफ़ताबे नबूवत मुस्तफ़ा की शुआएं मुनकिस होती थी, शुआएं मुनातिफ होती थी, और जिस आईना में वो शुआएं मुनातिफ होती थी और मुनकिस होती थी, उस आईना का नाम शहजादी रसूल अरूसाए अली अल मुर्तज़ा उम्मु सैयद शुहदा मादर हसन मुजतबा सैयदतुन निसा अस्सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। मैं अपने वक्त से तजावुज़ नहीं करने वाला, मगर इस हदीस पाक का एक एक लफ्ज़ मोहब्बतों का एक बहर नापीदा किनार है। सैयदा की अजमतों का, सैयदा के फ़ज़ाइल व मनाकिब का एक सहरा नापीदा किनार है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल यहीं से ही शुरू करूँगा। लंबी हदीस पाक है, मगर हदीस पाक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पूरे सुकून के साथ आपके सामने बयान करूँगा। और साहिबों, मेरे वालिद गिरामी फरमाते हैं, और वो बात में दोहराना चाहता हूँ, फ़नाफ़ि शेख व रसूल सैयदी व सनदी वालिदी सैयदी फ़कीर फ़ज़ल हुसैन क़ादरी सरवरी सुल्तानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया नव्वरल्लाहु मरक़दहु फरमाते हैं, हमारे गांव बुराली में एक जिम्मेदार था, एक जट था, उसका एक ही बेटा था। उसका बेटा अचानक फौत हो गया। लोग उसके पास ताज़ियत के लिए आते थे, लोग रोते थे, धाड़े मार मार कर रोते थे, मगर वो आदमी रोता नहीं था। उसकी आंखों में आंसू का एक कतरा नहीं आता था। एक करीबी दोस्त आया, उसने कहा, तेरा जवा बेटा, एक ही बेटा अचानक फौत हो गया है, सारे गांव में कोहराम मचा हुआ है, तेरी आंखों में आंसू का एक कतरा नहीं है। पता है उस जिम्मेदार ने क्या जवाब दिया? वालिद गिरामी फरमाते हैं, उस जिम्मेदार ने जवाब दिया, उसने कहा, यार ए अखा हुसैन दे गम विच रोइयां ने, पुत्र दे गम विच नहीं रो सकदियां। मुझे यकीन कामिल है कि ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत, आपकी औलाद पाक, आपकी अहले बैत और आपकी शहजादी के हुजूर, उनका तिज़कार करते हुए हमारी आंखों में आंसू आ जाना, ये हमारी बख्शिश की ज़मानत होगी, हमारी नजात की ज़मानत होगी। या अल्लाह, इन बहते हुए आंसू को कबूल कर लेना। मेरे पास और कुछ नहीं है जो तेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लख्त जिगर नूर नज़र की दहली से नूर पर निछावर कर सकूं।
وہ ملا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمن نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر آپ فقیر کی کٹیا پر آ جائے تو فقیر کے پاس اور کچھ نہیں، ایک جان کا نذرانہ ہے، وہ آپ کی نالین کے نقش پر میں قربان کر دوں گا۔ بس یہی میں بھی کہتا ہوں کہ میرے پاس اور کچھ نہیں، اگر ایک جلوہ عطا ہو جائے تو ساجد الہاشمی اپنی روح کا نذرانہ آپ کے قدموں کے نقش پر قربان کر دے گا۔ فدائے نقش نالہنت کنم جا یا رسول اللہ، یا رحمت للعالمین، ادرک لزین العابدین، محبوس عید الظالمین، فی الموکب والمزدہم، ایک نظر للہ ادھر، یا رحمت للعالمین، بے کسو مظلوم کا دارین میں کوئی نہیں۔ یا رب العالمین میرے ان عاجزانہ کلمات کو قبول فرمانا، جن بزرگوں نے، جن ماؤں نے، جن بہنوں نے، جن بھائیوں نے، جن بیٹوں نے، جن بیٹیوں نے سماعت کیا ہے، مولا کریم ان کی دین و دنیا کو سرفراز کر دینا۔ جو صاحبان ایمان دنیا سے رخصت ہوئے ان کی قبروں کو بہار آمیز کر دینا، جو بیمار ہے ان کو نشاط آمیز کر دینا، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دینا، اور اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، باری تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا، مرتے وقت کلمہ شہادت اور اپنے کریم آقا، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے چہرے کی ایک جھلک عطا کرنا۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتبہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل انشاءاللہ العزیز 8 بجے 20 منٹ کے لیے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔